السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف ٹوئنز ایوری۔ امید ہے آپ اور آپ کے اہل و عیال بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کس چیز کے اوپر، البائنو ریڈ آئز اینڈ اس کی بریڈنگ اور اس کے ریٹس کے حوالے سے کچھ ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ لوگ بہت پوچھتے ہیں کہ البائنو ریڈ آئز کا کیا فیوچر ہے۔ اب فیوچر تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، واللہ عالم کیا فیوچر ہوگا کیا نہیں ہوگا، رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے۔ لیکن کچھ ویوز ہیں میرے، کچھ حقائق پہ مبنی کچھ باتیں کروں گا جس کے بیس پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ البائنو ریڈ آئز کا فیوچر برائٹ ہی برائٹ ہے۔ اس کی کچھ ریزنز میں دینے لگا ہوں، وہ کیا کیا ریزنز ہیں۔ اکارڈنگ ٹو انفلیشن جو آج کل کی ہے، اس میں $1 کتنے کا ہے؟ آج کی ڈیٹ میں $1 تقریباً 208 روپے کا ہے۔ اور ہمیں البائنو ریڈ آئز امپورٹ کرنے میں کتنے ڈالرز لگتے ہیں؟ تقریباً وہ ہمیں دے رہے ہیں 47 to 50 ڈالرز کا، یعنی وہ پاکستانی روپے کتنے بنتے ہیں؟ 10 سے 11 ہزار روپے بنتے ہیں۔ اب امپورٹ پرائس جب 10 سے 11 ہزار روپے ہے، اچھا امپورٹر نے پھر امپورٹ کرنا ہے تو اس میں کافی مسائل بھی آئیں گے۔ کیا مسائل آئے گا؟ سب سے پہلے امپورٹر کے اینڈ پہ اس کو جو نقصان ہو سکتا ہے وہ ایک یہ ہو سکتا ہے کہ برڈ کی مورٹیلٹی، جب اتنی بڑی جگہ سے ایئرپورٹ پہ پہلے وہ لینڈ ہوتا ہے، شپ ہوتا ہے، اور اس کے بعد فلائٹ ہوتی ہے، پھر یہاں پہ آ کے اور کسٹم کی جو پروسیسنگ ہوتی ہے، تو امپورٹر کو کوئی نہ کوئی برڈ مورٹیلٹی تو ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اس کو میرے حساب سے اس کو 12 سے 13 ہزار روپے کا ایک البائنو ریڈ آئز پڑے گا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ میں اپنی امپورٹر کے اینڈ پہ نہیں ہے، وہ آپ جو پرچیز کرے گا بندہ اس کے اینڈ پہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ کسی بھی امپورٹڈ برڈ کو لیتے ہیں تو اس میں وائرسز ہو سکتے ہیں، آئی انفیکشنز، کنجکٹیوائٹس، ایسی چیزیں اس برڈ کو ہو سکتی ہیں۔ اب اس میں ایک تو وائرل انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، پھر آپ کو اس کو کوارنٹین کرنا پڑے گا اس برڈ کو اگر آپ نے لینا ہے۔ تو میں تو بالکل امپورٹڈ برڈ کے خلاف ہوں، اس کے حق میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کو وہی البائنو ریڈ آئی جو آج کل مارکیٹ میں کتنے کا ملا؟ تقریباً 12,500، ٹھیک ہے، 13,500، یعنی ایوریج لگا لی جائے تو 12 سے 13 ہزار کے بیچ میں البائنو ریڈ آئز کا ایک پٹھا جو 4 سے 5 مہینے کا تھا وہ کاسٹ کیا، ٹھیک ہے۔ تو امپورٹ کبھی بھی یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امپورٹر نے اگر 12-13 ہزار روپے کا لے کر آنا ہے تو پھر وہ اس نے 12-13 ہزار روپے پہ اوپر بھی تو کمانا ہے کچھ، اس کی مورٹیلٹی جو ہوگی اس کو بھی اس نے نکالنا ہے۔ تو البائنو ریڈ آئز امپورٹ نہیں ہوگا۔ کب تک امپورٹ نہیں ہوگا؟ جب تک ہم اس کے ریٹ کو اس حد تک نہیں بڑھا دیتے کہ ہم اس کے ریٹ کو ہم کر دیتے ہیں تقریباً، ہم بڑھا کے اپنی طرف سے بڑھا کے 20,000 25,000 پر پیس کر دیتے ہیں۔ صرف ازیوم کر رہے ہیں، ہم صرف فرضی کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں فرضی۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ تقریباً 20,000 کا ایک برڈ ہے تو امپورٹر تقریباً 12 سے 13 ہزار میں منگوا کے وہ 8 سے 8,000 7,000 5,000 چلے کاؤنٹ کر لیں، 5,000 پر برڈ وہ کمائے گا تو وہ تو امپورٹ کر لے گا، اور آپ کا سارا بزنس جو لوکل پاکستان کا وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے البائنو ریڈ آئز کو اسی ریٹ پر رکھنا ہے جس ریٹ پر باہر سے امپورٹ ہو رہا ہے، تو کبھی بھی انشاءاللہ آپ کی مارکیٹ خراب نہیں ہوگی۔ تو میں یہ پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے سال البائنو ریڈ آئز کی جو مارکیٹ ہوگی وہ یا تو سٹیبل رہے گی یا تھوڑی سی بڑھے گی، انشاءاللہ کم نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے بعد ہم ایک پیئر کی ڈسکس کر لیتے ہیں، البائنو ریڈ آئز کے ایک پیئر کی، کہ البائنو ریڈ آئز کی بیسٹ پیئرنگ کیا ہے۔ اچھا جو میں سجیسٹ کرتا ہوں البائنو ریڈ آئز کی ایک پیئرنگ میں سجیسٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ البائنو ریڈ آئز کا میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے ساتھ ایک البائنو بلیک آئی سپلٹ ریڈ آئی، کنفرم سپلٹ ریڈ آئی آپ لگائیں۔ اب وہ اگر ریڈ آئی کا سپلٹ ہوگا تو اس پیئر کی کاسٹ کتنی پڑ جائے گی؟ البائنو ریڈ آئز آپ کو آج کل بھی 12,000 13,000 اس میں کاسٹ کرے گا، اور البائنو بلیک آئی سپلٹ ریڈ آئی کنفرم تقریباً آپ کو 5,500 سے 6,000 کا مل جائے گا۔ تو یہ ٹوٹل پیئر جو ہے وہ 18,500 سے 19,000 تقریباً ایسٹیمیٹ یہ بن جائے گا۔
اب آپ کو ایک پیئر کاسٹ کر رہا ہے 19,000 کا، یعنی 19,000 کا. اب اس کو 4-5 مہینے آپ سنبھالیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ بریڈ پہ آئے گا انشاءاللہ، تو وہ ایوریج میرے پاس جتنے بھی پیئرز لگے ہوئے ہیں وہ 2 ریڈ آئی نکال دیتے ہیں اور 2 ہی سپلٹ نکال دیتے ہیں. اس پیئرنگ کا ایک بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ آپ کے جو بلیک آئی برڈز ہوں گے وہ کنفرم سپلٹ ریڈ آئیز ہوں گے، اور جو دوسرے ریڈ آئی برڈ ہوں گے وہ تو ویژولی ہی ریڈ آئی ہیں. اب ریڈ آئی کا چلو لیٹ سے ہم ریٹ کم کر دیتے ہیں، 12-13 ہزار کا نہیں بکتا، 10,000 کا بک جاتا ہے اگلے سال، تو 2 ریڈ آئی کی قیمت تقریباً 20,000 ہو گئی. اس کے علاوہ 2 سپلٹس کی قیمت ہم 5,500-6,000 نہیں لگاتے، ہم 5,000 لگا لیتے ہیں، 4,500 لگا لیتے ہیں. تو تقریباً یہ ایک پیئر آپ کو ایک کلچ کا 30,000 روپے بینیفٹ دے رہا ہے. اگر 3 کلچز نارملی یہ کرے تو یہ 90,000 روپے بنتا ہے. اب 90,000 میں آپ پورے سیزن کا اس کا ایکسپینس آپ نا 20,000 بھی لگا لیں تو 70,000 جو آپ کو پر پیئر بچ رہا ہے. ایک پیئر نے کاسٹ آپ کو کتنی کی، 18 سے 19,000، وہ 70,000 پہ آپ کو منافع دے رہا ہے. اس کے علاوہ وہ پیئر بھی آپ کا ہی ہے، تو وہ پیئر بھی آپ کے سٹیبل ایسٹ میں آ گیا، یعنی وہ اب بریڈ کرتا رہے گا انشاءاللہ جب تک اس کی زندگی ہے. تو یہ پیئرنگ تو میں سجیسٹ کرتا ہوں. صرف اور صرف 5 جوڑے بھی آپ لگاتے ہیں تو سارا ایکسپینس ویسے 90,000 روپے بچت دے رہا ہے. اگر ایکسپینس 20,000 نکال دیجیے تو 70,000 روپے ایک پیئر دے رہا ہے، تو 5 پیئرز کتنی دیں گے، 3,50,000. تو آپ نے لگایا کتنا اور کمایا کتنا؟ آپ نے لگایا صرف 1 لاکھ تقریباً، ٹھیک ہے، 19,000 20,000 کا ایک پیئر کاسٹ کیا، 1 لاکھ کا وہ لگایا، انویسٹ کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایکسپینس نکال کے 3,50,000 بچ رہا ہے. ایکسپینس ملا لیں تو 4,50,000 یہ بچتا ہے، ٹھیک ہے. ایکسپینس نکال لیں، ان کا دانہ پانی، ملٹی وائٹامنز، الیکٹرولائٹس، منرلز، پرو بایوٹکس، ان بایوٹکس، سب کچھ ملا لیں تو اس کا، اور بجلی کا خرچہ سب کچھ ملا لیں تو تقریباً 3,50,000 روپے 5 برڈز پہ، 5 پیئرز پہ آپ کو بچتا ہے. اور 5 پیئرز کی کاسٹ کیا تھی، 1 لاکھ. تو 1 لاکھ کی جو کاسٹ آپ نے لگائی تھی وہ آپ کا سٹیبل ایسٹ بن گیا. سٹیبل ایسٹ کیسے بنا کہ وہ آپ کے پاس ہی پیئرز رہنے ہیں، وہ کسی نے لے کے تھوڑی جانے ہیں. تو 3,50,000 بھی بچا، پیئرز بھی آپ کے اپنے ہو گئے، منافع ہے، ٹھیک ہے. تو البائنو ریڈ آئیز میں نے جب سے بریڈنگ سٹارٹ کی ہے، البائنو ریڈ آئیز چاہے 6,000 کا تھا چاہے 15,000 کا ہے اب، تو وہ بکا آرام سے ہے. سب سے بڑی بات ہے برڈ سیل کرنا. اگر آپ کا برڈ ایک البائنو ریڈ آئیز کے کتنے فیچرز ہیں زیادہ جو دیکھے جاتے ہیں عام مارکیٹ میں، کہ اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو، اس کی ریڈ آئی ہے، اور اس کا جو ہے پیپر وائٹ ہے کہ نہیں ہے. 3 چیزیں نارملی دیکھی جاتی ہیں اور آپ کی ڈیل بن جاتی ہے. اس میں پیچھے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے پیرنٹس کیا تھے. بھائی پیرنٹس البائنو ہی ہونے ہیں، جب البائنو نکلا ہے زیادہ تر پیرنٹس یہی ہونے ہیں. کوئی بلو سپلیٹینو یا بلو فشری سپلیٹینو سے تو 1-2 البائنو نکلتا ہے، لیکن بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ البائنو کی 3 چیزیں دیکھی جاتی ہے. اس کی ریڈ آئی دیکھی جاتی ہے، اس کا کلر دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کلر کیسا ہے، اور اس کا تھوڑا سائز دیکھ لیا جاتا ہے، اور آپ کی ڈیل بن جاتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیو فینسیئرز کے لیے ایک پیئرنگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ البائنو سپلٹ ریڈ آئی ٹو البائنو سپلٹ ریڈ آئی لگا لیں. لیکن وہ یہ پیئرنگ میں اس لیے سجیسٹ نہیں کرتا کہ جو بلیک آئی برڈ ہوگا وہ پاسبل ریڈ آئی ہوگا، یعنی پاسبل سپلٹ ریڈ آئی ہوگا. اس میں آپ کو ریٹ بلیک آئی کا ہی ملے گا، اور ریٹ بلیک آئی کا 3,500 روپے سے 4,000 روپے تک کا ہے پٹھے کا، 4 سے 5 مہینے، ٹھیک ہے. اور اس میں 1 یا 2 آپ کی قسمت ہے، البائنو ریڈ آئی بھی آ جائے گا، وہ آپ کا چھکا ہے. 3 بھی آ سکتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی، اللہ کی قدرت ہے. 1 بھی آ سکتا ہے، 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی آ سکتے ہیں. اور یہ 2 پیئرنگز ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری پیئرنگز ہیں. بلو سپلٹ، بلو فشری سپلٹ اینو ٹو بلو فشری سپلٹ اینو اگر گندی ماسکنگ میں بھی ہے تو 2,500 روپے. 3,000 کا ایک برڈ ہے تو 6,000 روپے، تقریباً 6 سے 7,000 روپے آپ کا پیئر کا پڑے گا. لیکن اس میں جو بلو فشریز آئیں گی وہ پھر ماسکنگ میں ہوں گی، صرف ریڈ آئی آپ کے کام کا ہے، تو وہ بھی پیئرنگ میں اتنی سجیسٹ نہیں کروں گا. ہاں، اگر آپ لوگوں نے کالونی لگانی ہے تو بلو فشری سپلٹ اینو ٹو بلو فشری سپلٹ اینو لگا سکتے ہیں. اس میں ریڈ آئی آپ کو کالونی میں برڈ آ جائے گا. کالونی کو مینیج کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. ایک پاٹ
سیڈ کا ہوگا، ایک پانی کا ہوگا، ایک سافٹ فوڈ کا ہوگا. بس آپ نے یہی کرنا ہے. اور وہ ان کی فلائٹ زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ وہ بریڈ بھی زیادہ کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. مجھے بہت زیادہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے. اس چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.